السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم اس وقت چنگیز خان کے قسط نمبر 3 سے شروع کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سے زیادہ ایسا ہوا کہ جب تموچن کی جان کے خلاف کوئی سازش کی گئی تو بورتائی نے اپنی جبلت سے پتہ چلا لیا۔ صبح کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے بستر کے کنارے زانو ہو کے رو رہی ہے۔ اگر تیرے دشمن تیرے بہادروں کو جو دیواروں کی طرح سر بلند ہلاک کر ڈالیں گے تو تیرے چھوٹے چھوٹے کمزور بچوں کا کیا حشر ہوگا؟ صحرائی قبیلوں کی ان باہمی لڑائیوں میں کبھی امن کی نوبت نہ آتی۔ ابھی تک ان خانہ بدوشوں میں جو دیواریں چین کے اس پار ویران سرزمینوں میں گھما کرتے تھے، مغل سب سے زیادہ کمزور تھے۔ تغلق کی سرپرستی سے کچھ سال وہ قبیلوں کے مغربی عملوں سے محفوظ رہا، لیکن مشرق سے تایجوت اور بویر جھیل کی تاتاری پرانی دشمنی اور کینہ کے ساتھ اسے پریشان کرتے رہتے تھے۔ صرف بے انتہا جسمانی قوت اور ایک بھیڑیے جیسی جبلت جس سے فوراً خطرے کا احساس ہو جائے خان کی جان بچاتی رہی۔ ایک مرتبہ وہ مردہ سمجھ کے برف پر چھوڑ دیا گیا۔ اس کے حلق میں ایک تیر تھا اور فکو نے اسے وہاں پڑا دیکھ کے اس کے زخم سے خون چوسا اور ایک پیالے میں برف پگھلا کے اس کے زخموں کو پونچھا۔ ان جنگجوؤں کی جانثاری محض زبانی جمع خرچ نہیں تھی۔ ایک مرتبہ وہ بیمار پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے دشمنوں کے خیمے سے اس کے لیے غذا چرائی، اور جب میدان میں برف و باد کا سخت طوفان آیا تو اس پر ایک چربی لبادے کا سایہ کیے رہے جس کی پناہ میں وہ سوتا رہا۔ ایک ایسے خان کے یورت میں جس کو وہ دوست سمجھا تھا ایک دعوت ہوئی، اور اسے پتہ چلا کہ ایک بظاہر سیدھے صاف قالین کے نیچے جس پر بیٹھنے کے لیے اس سے کہا گیا تھا ایک خندق کھدی ہوئی ہے۔ جلدی تموچن کو ایسی آفت سے اپنے پورے قبیلے کو بچانا پڑا۔ مغل جن کی جملہ تعداد اب 13,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی، گرما کی چراگاہوں سے سرما کی چراگاہوں کی طرف سفر کر رہے تھے۔ وہ ایک لمبی سی وادی میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے گیت کے یہ ایسے چھکڑے جن پر خیمے نصب تھے آہستہ ریوڑوں کے درمیان کھڑکھڑاتے ہوئے چلے آ رہے تھے کہ یکاجک خان کو اطلاع ملی کہ افق پر دشمنوں کا لشکر نظر آیا ہے اور تیزی سے اس پر جھپٹ رہا ہے۔ شاید یورپ کے کسی شہزادے پر بھی کبھی ایسا وقت نہیں آیا۔ یہ دشمن 30,000 تایجوت نکلے جو برغتائی کی سرداری میں یورش کر رہے تھے۔ بھاگنے کے معنی یہ تھے کہ عورتوں اور مویشیوں اور قبیلے کی ساری ملکیت سے ہاتھ دھونا پڑتے۔ لڑنے والے دستوں کو یکجا کر کے آگے بڑھ کے تایجوت کا مقابلہ کرنے میں یہ بات یقینی تھی کہ تایجوت چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، وہ چاروں طرف سے اس کے آدمیوں کو گھیر کے کاٹ ڈالتے یا منتشر کر دیتے۔ یہ خانہ بدوشی کی زندگی کا ایک ایسا نازک لمحہ تھا کہ قبیلے کے نیست و نابود ہو جانے کا ڈر تھا۔ اس وقت خان کے فوری فیصلے اور فوری عمل کی ضرورت تھی۔ فوراً اور اپنے مخصوص انداز میں تموچن نے اس نازک صورتحال کا مقابلہ کیا۔ اب اس کے تمام جنگجو اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کے مختلف جھنڈوں تلے جمع ہو چکے تھے۔ اس نے دوستوں کی ایک صف بنائی جس کا ایک پہلو ایک جنگل کی وجہ سے محفوظ تھا۔ دوسرے پہلو پر اس نے چھکڑوں کا ایک بڑا سا چوکور حلقہ بنایا۔ یہ حلقہ اندر سے خالی تھا۔ اس میں سے تمام ویشیوں کو ہنکا دیا اور ان چھکڑوں میں اس نے جلدی سے تمام عورتوں اور لڑکوں کو اکٹھا کر دیا۔ لڑکے تیر کمان سے مسلح تھے۔ اب وہ ان 30,000 کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا جو وادی کو طے کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ وہ پوری طرح آراستہ تھے اور 500 کے دستوں میں تقسیم تھے۔ ان دستوں میں ایک صف میں 100 آدمی تھے اور اس طرح گہرائی میں 5 صفیں تھیں۔ پہلی 2 قطاریں مسلح تھیں۔ لوہے کی وزنی کانٹے دار جڑی ہوئی زرہیں، لوہے یا سخت منقش چمڑے کے خود جن پر گھوڑے کے بالوں کے ترے لگے ہوئے تھے۔ گھوڑے بھی ساز پوش تھے۔ ان کی گردنوں، سینوں اور بازوؤں پر چمڑا لگا ہوا تھا۔ ان کے سوار چھوٹی چھوٹی گول گول ڈھالیں اور نیزے لیے ہوئے تھے۔ نیزوں کی انی سے ذرا نیچے گھوڑے کے بالوں کے گچھے تھے، لیکن مسلح سواروں کی یہ صفیں ٹھہر گئی
اور ان کے درمیان سے نکل کے بالکل پیچھے کی صفیں آگے بڑھی۔ ان میں جو سوار تھے وہ صرف وباغت کیا ہوا چمڑا پہنے ہوئے تھے اور برچھیوں اور کمانوں سے مسلح تھے۔ تیز رفتار گھوڑوں پر انہوں نے مغلوں کے سامنے اپنے ہتھیار چلاتے ہوئے ایک چکر کاٹا اور مسلح زرہ پوش سوار فوج کے لیے پردے کا کام کیا۔ تموچن کے آدمیوں نے اسی طرح مسلح راستہ تھے اس حملے کا تیروں کی بوچھار سے جواب دیا۔ یہ تیر طاقتور کمانوں سے نکلتے تھے جو پنکوں کے ذریعے مضبوط بنایا گیا تھا۔ یہ ابتدائی جھڑپ ختم ہوئی اور تائیجوت ہلکی سوار فوج چکر کاٹ کے اپنی پرانی جگہ اپنی زرہ پوش صفوں کے پیچھے پہنچ گئے۔ پھر جمے ہوئے دستوں نے سرپٹ گھوڑے دوڑائے اور پیش قدمی کی۔ تب تموچن نے اپنے مغلوں کو ان کے مقابلے کے لیے بڑھایا، لیکن اس نے اپنے قبیلے کو 1000 کے دوہرے دستوں میں تقسیم کیا تھا اور ہر دستے میں 10 صفیں تھیں۔ اگر اس کے پاس کل 13 دستے تھے اور تائیجوت کے 60 دستے تھے، لیکن اس حملے نے اس کے گہرے فوجی ہجوم کی وجہ سے تائیجوت کی پیش قدمی رک گئی اور ان کے آگے آنے والے دستے منتشر ہو گئے۔ اب تموچن کو موقع ملا اور وہ اپنے مسلح دستوں کو دشمن کے ہلکے دستوں کے مقابلے میں جھونک سکا۔ مغل اپنے 9 یاکوں کے دموں والے جھنڈے کے پیچھے پیچھے آگے بڑھے، پھیلتے ہوئے اور چکر کاٹتے ہوئے اور دونوں جانب تیر برساتے ہوئے بڑھے۔ اس کے بعد صحرا کا سخت مارکا شروع ہوا۔ سوار جتھے غیظ و غضب سے چیختے ہوئے تیروں کی بارش میں سمٹتے ہوئے، چھوٹی چھوٹی تلواریں چلاتے ہوئے، کمندوں اور نیزوں کے کانٹوں سے اپنے دشمنوں کو ذہن سے نیچے کھینچتے ہوئے۔ ہر دستے کا اپنا سردار تھا۔ وادی میں ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک لڑائی ہوتی رہی اور جنگجو حملے کے بعد منتشر ہوتے، پھر سے جمع ہوتے اور پھر حملہ کرتے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک آسمان سے دن کی روشنی رخصت نہ ہوئی۔ تموچن نے مکمل فتح پائی۔ 5-6 ہزار دشمن مارے گئے۔ اس کے سامنے دشمن کے 70 سوار لائے گئے جن کی گردنوں سے تلواریں اور ترکش لٹک رہے تھے۔ بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ مغل خان نے ان 70 سرداروں کو اسی جگہ کڑائیوں میں زندہ بلوا دیا، لیکن یہ کہانی قرین قیاس نہیں۔ نوجوان خان کے دل میں رحم تو خیر بالکل نہ تھا، لیکن وہ مضبوط جسم والے قیدیوں سے کام لینا خوب جانتا تھا۔ منگولوں کے سرخ بالوں والے خان نے پہلے گھمسان کے رن میں لڑ کر فتح حاصل کی۔ اب وہ بڑے فخر سے ہاتھی دانت یا سینگ سے مرصع جریب اپنے ہاتھ میں لیے رہتا۔ اس جریب کی شکل ایک چھوٹے سے ایسے کی تھی۔ یہ سپہ سالار یعنی لوگوں کے سردار کا نشان تھا۔ وہ ہر وقت اسی آرزو میں رہتا اور کہ زیادہ سے زیادہ اس آدمی اس کے نوکر بنے۔ اس کی خواہش ان تکلیف کے ایام کی یادگار تھی جب باورچی نے اس پر رحم کھایا تھا اور 100 عقل والے کسار کے تیروں نے اس کی جان بچائی تھی۔ تموچن کے نزدیک قوت کا پیمانہ سیاسی طاقت نہ تھی۔ اب تک اس نے سیاسی طاقت کے متعلق غور نہیں کیا تھا۔ نہ قوت کا انحصار دولت پر تھا جو کوئی زیادہ کام نہ آئی تھی۔ چونکہ مغل تھا اس لیے وہ وہی چاہتا تھا جو اس کی ضرورت تھی۔ اس کے نزدیک قوت کا انحصار انسانوں کی قوت اور تعداد پر تھا۔ جب وہ اپنے بہادروں کی تعریف کرتا تو کہتا تھا کہ انہوں نے سخت پتھروں کو کچل کے ریت بنا دیا ہے، چٹانوں کو الٹ دیا ہے اور بحرے اور گہرے پانی کے تموج کو ٹھہرا دیا ہے۔ سب سے زیادہ وہ وفاداری کا جویا تھا۔ اہل قبائل کے نزدیک دغا ناقابل معافی تھی۔ غدار پوری کی پوری خیموں کی بستی کو تباہ و برباد کروا سکتا تھا یا پورے گروہ کو دشمنوں کے جال میں پھنسوا سکتا تھا۔ سب سے زیادہ پسندیدہ جو صفت تھی وہ قبیلے اور یہ بھی کہہ لیجئے کہ خان سے وفاداری تھی۔ ایسے آدمی کو کیا کہتے جو صبح کو وعدہ کرے اور رات کو اسے توڑ دے۔ آدمیوں کی اسے جو تمنا تھی اس کا اندازہ اس کی دعا سے ہوتا ہے۔ مغلوں کا معمول تھا کہ وہ ایک گہرے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کرتا جس کو وہ تندی کا مسکن سمجھتا تھا۔
تندی کی ہوا وہ روحیں تھیں جو طوفان اور لامتنائی آسمان کے دوسرے خوف انگیز مظاہرے کو حرکت میں لاتے۔ وہ اپنی پیٹی کاندھے پر ڈال کے چاروں سمت کی ہواؤں سے یوں دعا مانگتا ہے، لامتنائی آسمان مجھ پر کرم کر، اوپر کی ہواؤں کی روحوں کو میرا دوست بنا کر بھیج، لیکن زمین پر آدمیوں کو بھیج تاکہ وہ میری مدد کر سکے۔ اور 9 یاکوں کی دموں والے جھنڈے کے نیچے آدمی بڑی تعداد میں جمع ہوتے رہے، گھرانہ اور 10-20 نہیں بلکہ سینکڑوں۔ ایک آوارہ گرد قبیلہ جس سے اس کے پہلے خان سے دشمنی ہو گئی تھی، سنجیدگی سے مغلوں کے تموچن کے فضائل کے متعلق یوں رائے زنی کرتا ہے۔ وہ شکاری کو اجازت دیتا ہے کہ وہ بڑے بڑے شکاروں میں جتنا شکار خود کرے خود اپنے پاس رکھے۔ لڑائی کے بعد ہر آدمی لوٹ کا وہ حصہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے جو قاعدے سے اس کا ہو جائے۔ اس نے اکثر اپنے کندھے سے ملبوس اتار کے تحفے کے طور پر دیا ہے۔ وہ بارہا اپنے گھوڑوں سے اتر کر آیا ہے اور گھوڑا ضرورت مند کو دے چکا ہے۔ کوئی شخص جسے چیزیں جمع کرنے کا شوق ہو، نادر اشیاء کو اس شوق سے جمع نہیں کرتا تھا، جیسے یہ مغل خان ان آوارہ گردوں کی اور اپنے اطراف ایک دربار اکٹھا کر رہا تھا جس میں مصائب اور مشیر نہ تھے، جو جنگجو افراد پر مشتمل تھے۔ لڑائی میں اس کے پہلے ساتھی بغورچی اور کسار تو تھے ہی، ان کے علاوہ ارغون تھا جو ستار بجاتا تھا، جبی نویان اور مکولی 2 چالاک اور جنگ کے زخموں سے منجے ہوئے سپہ سالار تھے، اور صوبدائی بہادر تھے جو بڑے مارکے کا تیر انداز تھا۔ ارغون اگرچہ مغنی نہ تھا، تب بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہی خوش مزاج تھا۔ اس کی صرف ایک جھلک ہمیں اس موقع پر دکھائی دیتی ہے جب خان نے اس سے ایک طلائی تار مستعار لیا اور اسے گھما دیا۔ تیز مزاج مغل کو تاؤ آ گیا اور اس نے اپنے 2 سرداروں کو ارغون کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ بجائے قتل کرنے کے انہوں نے مجرم کو پکڑ کے 2 مشکیزیں بھر کے اسے شراب پلا دی اور پھر اسے چھپا دیا۔ دوسری صبح انہوں نے اسے نشہ سے جگایا اور خان کی یورت کے دروازے تک لے گئے اور کہا، خان تیری عروب میں روشنی پھیلنے لگی ہے، عروب میں یعنی خیمے میں روشنی پھیلنے لگی ہے، دروازہ کھول اور رحم کا کرشمہ دکھا۔ خاموشی کے لمحے سے فائدہ اٹھا کے ارغون نے گانا کھانا شروع کر دیا۔ طائر گاتا ہے تنگ تنگا تنگ تنگ، آخری نوا سے پہلے اس پر شہباز جھپٹتا ہے، اسی طرح میرے آقا کا غضب مجھ پر نازل ہوا۔ افسوس، مجھے ساغر کی گردش سے محبت ہے لیکن میں چور نہیں۔ چوری کی سزا موت تھی لیکن ارغون کو معاف کر دیا گیا اور آج کے دن تک طلائی ستار کا مہمہ حل نہ ہو پایا۔ خان کے یہ بہادر سردار گوبھی کے پورے علاقے میں قیات یا امڑتے ہوئے دھارے کہلاتے تھے۔ ان میں سے 2 نے جو ابھی لڑکے تھے کچھ عرصے بعد دور دور تک 90 درجوں میں بڑی تباہی اور بربادی پھیلائی۔ ان میں سے ایک جبی نویان اور دوسرا صوبدائی بہادر تھا۔ جبی نویان منظر پر یوں نمودار ہوتا ہے کہ وہ ایک دشمن قبیلے کا نوجوان تھا اور ایک لڑائی کے بعد تعاقب میں پکڑا گیا اور تموچن کے سامنے مغل اسے لے آئے۔ اس کے پاس گھوڑا نہ تھا، اس نے گھوڑا مانگا اور کہا کہ وہ مغلوں سے جو اس کا مقابلہ کرنا چاہے اس کا تنہا مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ تموچن نے اس کی درخواست منظور کر لی اور نوجوان جبی کو ایک تیز سفید ناک والا گھوڑا دے دیا۔ سوار ہو کے جبی مغلوں کی صف کو کاٹتا ہوا بیچ سے نکل گیا۔ پھر وہ واپس آ گیا اور اس نے خان کا نوکر بننے کی خواہش ظاہر کی۔ بہت عرصے بعد جبی نویان لمیان شان کے پہاڑوں میں گشت لگاتا ہوا کرختائی کے شلوک قبیلے کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نے 1000 سفید ناک والے گھوڑوں کا ایک گلہ فراہم کر کے خان کو تحفے کے طور پر بھیجا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اس واقعے کو نہیں بھولا جس میں اس کی جان بچائی گئی تھی۔ نوجوان جبی نویان سے تندی میں کم لیکن فراست میں زیادہ صوبدائی تھا، جس کا تعلق شمالی آہوں والے قبیلے الوس اریانجی سے تھا۔
اس کی طبیعت میں بھی اصول مقصد کے لیے تموچن جیسی سختی اور سنگ دلی کا کچھ حصہ تھا۔ تاتاریوں سے ایک لڑائی میں جھڑپ سے پہلے خان نے پوچھا کہ کون سا سردار پہلے حملہ کرے گا۔ صوبدائی آگے بڑھا۔ خان نے اس کی تعریف کی اور اسے کہا کہ سوچتے ہوئے جنگجوؤں کو اپنی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ لے جا۔ صوبدائی بہادر نے کہا کہ وہ اپنے ساتھ اور کسی کو نہیں لینا چاہتا۔ وہ لشکر سے پہلے تھوڑا آگے جانا چاہتا تھا۔ ذرا سے شک کے عالم میں تموچن نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور صوبدائی تاتاریوں کے خیموں میں پہنچا، جہاں اس نے یہ بیان کیا کہ اس نے خان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور وہ ان کے قبیلے میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ اس نے انہیں یقین دلایا کہ مغلوں کا لشکر قریب میں کہیں نہیں، اور جب مغلوں نے ان پر حملہ کیا تو وہ اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ مغلوں نے انہیں تتر بتر کر دیا۔ صوبدائی نے نوجوان خان سے وعدہ کیا، میں تجھے دشمنوں سے اس طرح بچاؤں گا جیسے نمدہ سرد ہوا سے محفوظ رکھتا ہے۔ میں تیرے لیے خدمت انجام دوں گا۔ اس کے سرماؤں نے اسے یقین دلایا، جب ہم حسین عورتیں اور اعلیٰ درجے کے گھوڑے پکڑیں گے تو سب کے سب تیرے پاس لائیں گے۔ اگر ہم تیرا حکم بجا نہ لائیں یا تجھے نقصان پہنچائے تو ہمیں بنجر ویرانوں میں ہلاک ہونے کے لیے اکیلا چھوڑ دینا۔ تموچن نے اپنے بہادروں کو یہ جواب دیا، جب تم میرے پاس آئے تو میری حالت ایک خوابیدہ آدمی کی سی تھی۔ پہلے میں رنجیدہ بیٹھا ہوا تھا اور تم نے آ کر مجھے جگا دیا۔ وہ فی الحقیقت پکا مغلوں کا خان تھا اور وہ اسے سردار مانتے تھے۔ اس نے ان سرماؤں میں سے ہر ایک کو وہ تحسین اور اعزاز بخشا جس کا وہ مستحق تھا، اور ہر شخص کے کردار کے لحاظ سے عزت دی۔ اس نے کہا کہ کوریلتائی جو سرداروں کی مجلس سے مشاورت تھی، میں بغورچی اس سے سب سے قریب بیٹھا کرتا تھا اور اس کا شمار ان لوگوں میں سے تھا جنہیں خان کے تیر اور کمان کو سنبھالنے اور ساتھ رکھنے کی اجازت تھی۔ دوسروں کو اس نے غذا کا ذمہ دار مقرر کیا اور انہیں گلوں کی حفاظت سونپی، اور دوسروں کو خادموں کا حاکم مقرر کیا۔ کسار کو جو جسمانی طور پر بڑا طاقتور تھا مگر شے لطیف سے محروم، اس نے تیغ بردار مقرر کیا۔ اپنے نائبوں لشکر کے سرداروں کی خدمت کے لیے تموچن نے ایسے آدمیوں کو منتخب کیا جو فہیم بھی تھے، جری بھی تھے۔ وہ اس ہوشیاری کی قدر و قیمت بھی جانتا تھا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ وقت پر غصے کو پیچ جانا چاہیے اور جب مناسب وقت آ جائے تو ضرب لگانی چاہیے۔ حقیقت میں مغل کردار کی اصل بنیاد ہی صبر ہے۔ جو لوگ بہادر اور بیوقوفی کی حد تک نڈر تھے، انہیں اس نے خیموں اور سامان رسد کی حفاظت پر چھوڑ دیا۔ جو احمق تھے وہ گلوں کی نگہبانی کے لیے باقی رہنے دیے گئے۔ ایک سردار کے متعلق اس نے کہا، یہ ستائی سے زیادہ جری اور کوئی نہیں، جیسی انوکھی خوبیاں اس میں ہیں اور کسی میں نہیں، لیکن چونکہ لمبی لمبی مسافتوں کو طے کرنے میں خود نہیں تھکتا تھا اور نہ اسے بھوک پیاس لگتی تھی، وہ سمجھتا تھا کہ اس کے اور افسر اور سپاہیوں کو بھی یہ تکلیفیں نہیں ستائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اعلیٰ فوجی عہدے کے قابل نہیں۔ سپہ سالار کو چاہیے کہ وہ بھوک پیاس کا لحاظ کرے تاکہ جو لوگ اس کے تحت ہیں وہ ان تکلیفوں کو سمجھ سکیں اور وہ انسانوں اور جانوروں کی طاقت کو وقت پر محفوظ اور مہیا کر سکے۔ اپنے ان زہریلے جنگجوؤں والے دربار پر اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے نوجوان خان کو پوری سنگ دلانہ مستقل مزاجی اور بڑی متوازن منصف مزاجی کی ہمیشہ ضرورت پڑتی۔ جو سردار اس کے جھنڈے تلے جمع ہوتے وہ ان لوگوں کی طرح سرکش تھے۔ داستان میں ذکر ہے کہ وہ کس طرح پورتا کا باپ اپنے ساتھیوں اور اپنے 7 جوان بیٹوں کو خان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آیا۔ تحفے دیے اور لیے گئے اور 7 بیٹوں کو مغلوں کے درمیان جگہ دی گئی، لیکن ان کی وجہ سے آپس میں بڑی تلخی پیدا ہوئی، خاص طور پر اس کی ایک وجہ سے جو شامان بھی تھا اور جس کا نام تنکری تھا۔ چونکہ وہ شامان تھا اس لیے اس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اس کی روح جب چاہے
جسم کو چھوڑ کے عالم ارواح میں داخل ہو سکتی ہے، اسے مستقبل کی بات جاننے کا ملکہ تھا۔ یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، شامان ان لشکروں میں ایک جادوگر ہوتا تھا۔ جب وہ کوئی بھی جنگ کرتے تھے اس سے پہلے شامان روحوں کو بلاتا تھا جو اس کو خبریں دیتی ہے کہ یہ جنگ ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، یا آگے انہوں نے کیا کرنا ہے، اور اس کا لقب شامان ہوا کرتا تھا۔ آگے چلتے ہیں، اور تب تنکری میں اسپِ جا بڑی خطرناک حد تک موجود تھی۔ کئی دن مختلف سرداروں کے خیموں میں بسر کرنے کے بعد ایک دن اس نے اور اس کے بھائیوں نے کسار کو گھونسوں اور لاٹھیوں سے پیٹ ڈالا۔ کسار نے خان تموچن سے شکایت کی۔ اس کے بھائی نے جواب دیا، تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ طاقت اور ہوشیاری میں کوئی تیرے برابر نہیں، پھر تو نے ان لوگوں سے کیسے مار کھائی؟ اس پر کسار کو غصہ آ گیا، وہ خیمے میں اپنے گھر چلا گیا اور تموچن کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ اسی اثناء میں تب تنکری خان کے پاس پہنچا اور کہا، میری روح نے دوسرے عالم میں یہ الفاظ سنے ہیں اور یہ حقیقت مجھے خود آسمان نے بتائی ہے کہ تموچن اپنے لوگوں پر کچھ دن حکومت کرے گا، لیکن پھر کسار حکومت کرے گا۔ اگر تو کسار کا خاتمہ نہ کر دے گا تو تیری حکومت زیادہ دن نہ چلے گی۔ اس جادوگر پجاری کی چالاکی کا خان پر ضرور اثر ہوا، لیکن وہ اسے پیشگوئی سمجھتا تھا۔ اس شام سوار ہو کے اپنے جنگجوؤں کے ایک چھوٹے سے جتھے کو ساتھ لے کر کسار کو گرفتار کرنے نکلا۔ اس کی اطلاع خان کی ماں اولون کو مل گئی اور جلدی سے گاڑی میں تیز قدم اونٹ جتوا کے خان کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئی۔ وہ کسار کے خیمے میں پہنچی اور ان جنگجوؤں کے درمیان سے ہو کے گزری جو ان خیموں کو گھیرے ہوئے تھے۔ خاص یورت میں جب وہ داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ تموچن کسار کے سامنے کھڑا ہے۔ کسار دو زانوں اور اس کی ٹوپی اور اس کی پیٹی اس سے چھینی جا چکی ہے۔ خان بڑے غصے کے عالم میں تھا اور اس کے چھوٹے بھائی پر جو بڑا تیر انداز تھا، موت کا خوف غالب تھا۔ اولون ارادے کی بڑی پکی عورت تھی۔ اس نے کسار کی زنجیریں کھول دی اور اس کی ٹوپی اور اس کی کمر پیٹی اس کے حوالے کی۔ دو زانوں ہو کے اس نے اپنا سینہ کھول دیا اور تموچن سے کہا، تم دونوں نے ان چھاتیوں کا دودھ پیا ہے۔ تموچن، تجھے اور بہت سے ہنر ملے، لیکن یہ خوبی کسار ہی کو عطا ہوئی ہے کہ وہ اس طاقت اور کمال سے تیر چلائے کہ ایک بھی خطا نہ ہونے پائے۔ جب آدمیوں نے تجھ سے بغاوت کی ہے تو اس نے اپنے تیروں سے انہیں مار گرایا ہے۔ نوجوان خان خاموشی سے سنتا رہا اور اس وقت تک کھڑا رہا جب تک اس کی ماں کا غصہ نہ اترا۔ پھر یورپ سے یہ کہتا وہ باہر نکل گیا، جب میں نے یہ حرکت کی تو میں خوفزدہ تھا اور اب میں شرمندہ ہوں۔ تب تنکری خیموں میں پھرتا رہا اور نفاق پھیلاتا رہا۔ وہ دعویٰ کرتا کہ فوق الفطرت الہام اس کی ساری سازشوں کا ماخذ ہے، اس لیے وہ مغل خان کے پہلو میں کانٹے کی طرح کھٹکتا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی اچھی خاصی جماعت تیار کر لی اور اس میں حب جا بہت تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ نوجوان جنگجو کے اثر کو توڑ سکتا ہے۔ وہ اور اس کے ساتھی تموچن سے مقابلہ کرتے ہوئے ڈرتے تھے، لیکن انہیں خان کے سب سے چھوٹے بھائی تموجو کو پکڑ کے زبردستی مجبور کیا کہ وہ ان کے سامنے دو زانو ہو۔ رسم کے مطابق مغلوں کو اس کی اجازت نہ تھی کہ وہ آپ کے جھگڑے ہتھیاروں سے طے کریں، لیکن شامان کی اس حرکت کے بعد تموچن نے تموجو کو بلا بھیجا اور اس سے کہا، آج جب تنکری میرے یورپ میں آئے گا، جیسا تیرا جی چاہے اس کا سلوک کرنا۔ اس کی اپنی حیثیت اس جھگڑے میں بڑے نازک تھی۔ منلیک جو ایک قبیلے کا سردار اور بورتا کا باپ تھا، کئی جنگوں میں اس کا ساتھ دے چکا تھا، اس لیے اسے بڑے اعزاز بخشے گئے تھے۔ جب تنکری خود شامان تھا، مستقبل کا حال جانتا تھا اور ساحر تھا، بحیثیت خان کے تموچن سے اس کی توقع کی جاتی تھی کہ وہ لڑائی جھگڑوں میں منصف کا فرض سر انجام دے گا، نہ کہ یہ کہ اس کا اپنا جو چیز چاہے کر گزرے۔ وہ اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا آگ تاپ رہا تھا کہ منلیک اپنے ساتھوں بیٹوں کے ساتھ آیا۔ اس نے مرحبا کہا اور وہ اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھ گئے اور اس وقت تموجو اندر داخل ہوا۔ قاعدے کے مطابق سارے ہتھیار تو یورپ کے دروازے پر چھوڑ دیے گئے تھے اور اس نوجوان لڑکے نے تب تنکری کے شانوں کو جکڑ لیا۔ کل تو نے مجھے اپنے سامنے دو زانو ہونے پر مجبور کیا، لیکن آج میں تجھ سے طاقت آزمائی کروں گا۔ کچھ دیر تک
وہ زور آزمائی کرتے رہے اور ملیک کے دوسرے بیٹے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ تموچن نے دونوں ریفیوں سے کہا، یہاں کچھ نہیں لڑو، باہر جاؤ۔ یورت کے باہر 3 مضبوط پہلوان پہلے ہی سے منتظر تھے، اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ نہیں معلوم کہ تموچن نے وہاں مقرر کیا تھا یا خان نے۔ جیسے ہی تب تنکری باہر نکلا، انہوں نے اسے پکڑ کے اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ ڈالی اور اسے ایک طرف پٹک دیا۔ وہ ایک چھکڑے کے پہیے کے قریب بے حس و حرکت گر پڑا۔ تموچن نے اپنے بھائی خان کو پکار کر کہا، کل تب تنکری نے جب زبردستی اپنے سامنے مجھے دوزانو کیا تھا، اب جب کہ میں اس سے طاقت آزمائی کرنا چاہتا ہوں تو وہ لیٹا ہوا ہے، وہ مقابلے کے لیے نہیں اٹھتا۔ ملیک اور اس کے بیٹے دروازے کی طرف گئے اور باہر دیکھا جہاں شامان گرا ہوا تھا۔ تب بوڑھے سردار پر صدمے کا اثر ہوا اور تموچن کی طرف پلٹائے، خان میں تیری خدمت کرتا رہا کیا آج کے دن تک؟ اس کا مطلب صاف ظاہر تھا اور اس کے 6 بیٹے تیار تھے کہ مغلوں پر جھپٹ پڑے۔ تموچن اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا اور اس دروازے کے سوا یورت سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ بجائے اس کی کہ مدد کے لیے کسی کو پکارتا، اس نے سختی سے قبیلے والوں سے کہا، ہٹ جاؤ، میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ اس خلاف توقع حکم پر حیرت سے وہ ہٹ گئے۔ وہ خیمے سے باہر اپنے جنگجو سنتریوں کے پاس پہنچا۔ ابھی تک تو یہ ایک معمولی سا واقعہ تھا اور ایسے قصے اس سرخ بالوں والے خان کے اطراف آئے دن پیش ہی آتے رہتے تھے، لیکن اس کی خواہش یہ تھی کہ منلی کے قبیلے سے خون کی یہ دشمنی نہ ہونے پائے۔ شامان کے جسم پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہو گیا کہ تب تنکری مر کے ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اس نے حکم دیا اس کا اپنا یورت اس طرح ہٹایا جائے کہ شامان کا جسم اس کے اندر آ جائے اور دروازے کا پردہ بند کر کے کس کے باندھ دیا گیا۔ رات آئی تو تموچن نے اپنے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ پجاری جادوگر کی لاش کو خیمے سے باہر نکال کے لے جائے۔ دوسرے دن جب اوروف کے آدمیوں کو تشویش ہوئی کہ جادوگر کا کیا حشر ہوا، تو تموچن نے دروازے کا پردہ کھول دیا اور انہیں آگاہ کیا۔ تب تنکری میرے بھائیوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا اور انہیں زود و کوب کرتا تھا۔ اب آسمان کی روحیں اس کی روح اور اس کے جسم کو دونوں کو اٹھا کر لے گئی ہیں، لیکن اکیلے میں اس نے منلی کو سنجیدگی سے سمجھایا، تو نے اپنے بیٹوں کو اطاعت کرنا نہیں سکھایا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ میری برابری کرے، اس لیے دوسروں کی طرح میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ رہ گیا تو میں نے یہ عہد کیا کہ تجھے ہرگز ہلاک نہیں کروں گا، اس لیے اس قصے کو ختم کرے۔ گوبھی کی قبائلی لڑائیاں بہرحال کسی طرح ختم ہونے کو نہ آتی تھی۔ بڑے بڑے قبیلے بھیڑیوں کی طرح لڑتے، ایک دوسرے کا پیچھا کرتے اور ایک دوسرے کا شکار کھیلتے۔ اگرچہ مولوں کا شمار ابھی تک کمزور قوموں میں ہی تھا، مگر اب 1,00,000 خیمے خان کے جھنڈے تلے جمع ہو چکے تھے۔ وہ چالاکی سے ان کی حفاظت کرتا، اپنی خوفناک شجاعت سے وہ اپنے جنگجوؤں کی ہمت بڑھاتا۔ بجائے چند خاندانوں کی اب ایک پوری قوم کی حفاظت کا بوجھ اس کے کندھوں پر تھا۔ اب وہ راتوں کو آرام کی نیند سوتا۔ اس کے ریوڑ، جن میں خان کے خراج کے جانور بھی شامل تھے، اطمینان سے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ اب اس کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو گئی تھی۔ اس کی قوت اپنے پورے عروج پر تھی۔ اس کے بیٹے اس کے ساتھ سواری کرتے اور ادھر ادھر اپنے لیے بیویاں ڈھونڈتے، جیسے وہ خود ایک زمانے میں یسوعائی کے ساتھ میدانوں کا سفر کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنا ورثہ اپنے دشمنوں سے چھینا تھا اور وہ اس پر اڑا ہوا تھا کہ اس ورثے پر قابض رہے، لیکن اس نے اپنے مشیروں کی مجلس کے سامنے بیان کیا، ہمارے بزرگوں نے ہم سے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ الگ الگ طرح کے دل اور دماغ ایک ہی جسم میں جمع نہیں ہو سکتے، مگر میرا ارادہ ہے کہ میں یہ بھی کر کے دکھاؤں۔ میں اپنی حکومت اپنے ہمسایوں پر بھی پھیلاؤں گا اور اپنے زہریلے جنگجوؤں کو قبیلوں کی ایک برادری میں ڈھالنا، پرانا کینہ رکھنے والے دشمنوں پر اپنی حکومت جمانا، یہ اس کا ارادہ تھا۔ اور وہ بڑے صبر و استقلال سے اس نے اس مقصد کی تکمیل شروع کر دی تھی۔